اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ کی زندگی نہیں گزارنی. ہر انسان نے، ہر جن نے، ہر جانور نے، بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو، ہر انسان نے مرنا ہے. تو ہمیں صرف اس چیز کا غور کرنا چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں. کیا ہم اس چیز کو تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے، ہم اللہ کے سوالات کا کس طرح جواب دیں گے. میرے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی عقل مند انسان کون ہے اور بہترین انسان کون ہے، میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہو، اور ان میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ بہترین اخلاق کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور جب پوچھا گیا کہ عقل مند انسان کون ہے، میرے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری رکھتا ہو، اس کو اس چیز کا علم ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ کیا میں نے اللہ کے جو میں نے فرمان اللہ نے مجھے دیے تھے، جو حکم دیے تھے، کیا میں پورا اترا ہوں ان پہ؟ اگر ہاں وہ اترا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. اور جو بندہ اس میں ہار گیا وہ برباد ہو گیا، اس کی زندگی تباہ برباد ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ ہمیں بچائے جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. جب انسان کی سانس اٹکتی ہے تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ہو کیا گیا، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو کوئی دم کرنے والا بلاؤ جو اس کو دم کرے. اس کو اس وقت لوگوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو شاید بے ہوش ہو گئی، کوئی بیماری پڑ گئی، اس کو کوئی لقوہ پڑ گیا اس کو، پر اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آج اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آج وہ دن ہے جب میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگا کہ پیچھے میرے کاروبار کا کیا ہوگا، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، پیچھے میرے جائیداد کا کیا ہوگا، پیچھے جو میں چھوڑ کے گیا ہوں میرے بچوں کا کیا ہوگا. اس کو صرف ایک ہی پرواہ ہوگی کہ میں نے کبھی سچ نہیں بولا اور میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا. ہم دیکھیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہم اس ٹائم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کسٹمر کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ نماز پہلے پڑھ لو تو ہم آگے جواب کا دیتے ہیں نماز ہم قضا پڑھ لیں گے، میرے کسٹمر نہ چھوٹ جائے. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جن کی ایک نماز چھوٹنے پر انہوں نے بدوائیں دیے تھے ان کافروں کو، ہم کیا یہ غور کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہیں؟ ہماری نماز چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں آخر نماز ہم نے کب پڑھی ہے. کوئی پوچھے کہ نماز آپ نے کب پڑھی آخری، ہم سوچنے لگ پڑتے کہ پڑھی کب ہے میں نے نماز. اس طرح کے ہمارے دور، اس طرح کے ہمارے حالات ہیں، تو ہم اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہو پائیں گے؟ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کہ ہم اللہ کو اس ٹائم کیا جواب دیں گے کہ اللہ دنیا میں اپنا کسٹمر ڈیل کرتا رہ گیا، میں اپنا کاروبار دیکھتا رہ گیا، مجھے تو بھول گیا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آ رہی ہے، تو جواب ہمیں کیا ملا؟ کیا تمہاری تیاری ہے؟ تو ہم خاموش ہو گئے. کہ ہم غور کریں ہماری تیاری ہے کہ ہم قیامت کا سامنا کر سکیں، اللہ کا سامنا کر سکیں؟ کسی کی تیاری نہیں ہے. ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک بھی دعا قبول ہوئی ہے تو میں خوشی سے اپنی جان قربان کر دوں اللہ کے راستے میں.
وہ آگے اللہ کے راستے میں اپنے جان قربان کرنے میں وہ راضی ہیں، پر وہ خوشی اس طرح کی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اس کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ صحابی کہتا کہ میری ایک بھی دعا قبول ہو گئی ہو تو مجھے یقین ہوگا کہ میں مومن ہوں۔ کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جب عرب والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، تو کیا جواب آیا ان کو کہ تم نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے۔ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنے کاروبار نہیں چھوڑتے، دنیا کے مشروبات، ہم دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں ہر ایک چیز دی، جس چیز کی ہم نے خواہش رکھی، اللہ نے ہمیں وہ دی، اور ہم اس کے ایک فرمان کیا کئی فرمان توڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور ہم نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے روزے رکھو اور ہم رمضان کا مہینہ ہے، پتہ ہی نہیں روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کرنی ہے، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پر ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم موت سے بچنے کی کوشش کرو، موت سے بچنا چاہو، جو موت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو تم کبھی بچ نہیں سکتے اس سے، چاہے تم زمین کے گہرائی میں کیوں نہ چلے جاؤ، چاہے تم سمندر کے اندر کیوں نہ چھپ جاؤ، چاہے تم سمندر کے آسمان کے اوپر چاندوں کے اوپر کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں پکڑے گی۔ موت کسی کو چھوڑے گی نہیں، سب کو موت آنی ہے۔ کوئی انسان یہ سوچ رکھتا ہو کہ میں ارب پتی بن جاؤں گا، کروڑ پتی بن جاؤں گا، میری زندگی بچ جائے گی، میں اپنا علاج کروا لوں گا، جب بیمار ہوں گا میں، یہ ہماری سوچ ہے۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، چاہے ہم دنیا کا جتنا مرضی برا ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، پر ہم بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ تم بڑے محلات بنا رہے ہو، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ تم بڑے بڑے بلڈنگ بنا رہے ہو، یہ بھی فنا ہو جائے گی، تم بڑے بڑے اپنے جائیداد خرید رہے ہو، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا اللہ کی چیز ہے اور ہم اس پہ اپنا مل مارنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سارا دنیا خرید لیں، بادشاہ بن جائیں۔ اس دنیا میں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے ایک ذرہ برابر خزانہ اس دنیا میں چھوڑا ہوا ہے، اور یہ انسان اس کے پیچھے پاگل ہو گیا ہوا ہے۔ اس اللہ نے یہ خزانے کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی ہندو کو تو نہیں ملنے ہیں، ان کو ابھی دنیا میں مل رہے ہوں گے، پر وہ قیامت والے دن پچھتائیں گے، وہ روئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں واپس بھیج دو، ہم نیک اعمال کریں گے۔ پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ تمہاری سوچ ہوگی کہ تم دوبارہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان یہ بھول بیٹھا ہے کہ اس نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے تیرے رب کریم سے دور کر دیا ہے؟ تم کیوں اپنے رب کو بھول بیٹھے ہو؟ تم اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو جس نے ختم ہو جانا ہے، جو چیز ابدا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تم اسے بھول گئے ہو۔ یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تو اسے بھول گیا۔ یہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، نیک اعمال کرو، مجھے راضی کرو، جنت تیری پکی ہے، اور ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، یہاں پر ہم ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم کارٹون دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہ انسان اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ وہ نماز پڑھے۔ نماز وہ چیز ہے جس میں انسان اپنی بخشش کروا دیتا ہے، انسان اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ بہترین جہاں ملنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کو وہ نماز ہے۔ نماز ایسی جگہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے اللہ کے سامنے اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے یہ ملاقات کرتا ہے
تو میں بہت راضی ہوتا ہوں اس سے، اور میں کیا کہتا ہوں اس کو کہ میرے بندے مانگ جو تو نے مانگنا ہے، تیری ہر مانگ پوری کروں گا میں۔ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر انسان کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر تم نے غضب کیا ہو اور وہ جو گمراہ ہو گئے ہوں۔ یہ دعا ہے ہمارے لیے، اور ہم اس پر آمین کہتے شرماتے ہیں کہ یار آمین کیوں بولے ہم؟ اتنی عظیم دعا کوئی انسان سوچ سکتا نہیں کہ اتنی بڑی عظیم دعا ہے یہ، اور ہم اس دعا سے جان چھڑوانے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم قضا پڑھ لیں گے۔ جس نماز کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 27 گنا درجہ نماز کا ثواب ملے گا، کون سی نماز؟ جو بندہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اور ہم اسی نماز کو قضا کر کے ایک نماز کا اجر لیتے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، مومن وہ ہے جو اپنے نیکیاں اکٹھی کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کرتا ہے، جس کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے مرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا وفات ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے، جو ہمارے سامنے ہنس مسکرا رہے تھے، جو ایک دن پہلے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ہمارے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، اگلے دن وہ اللہ کے پاس پہنچ کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت کب آنی ہے؟ اللہ کو پتہ ہے ہم نے کب مرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب مرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچ رکھی کہ ہم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، ہم نے بڑے ہو کر بزنس مین بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بہت بڑا عہدہ ہم نے ایک بنا لینا اپنا۔ ہمیں یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اگر ہم اپنی یہ سوچ رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم نے اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کی ہے؟ اگر ہماری سوچ اس طرح کی ہوگی تو اللہ کی قسم اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ میرا رب فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور ان کے نصیب میں جو لکھا ہے، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، میرا رب فرماتا ہے ان کو ضرور پھل ملے گا اس کا۔ اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور پچھتائیں گے اس چیز کو لے کر۔ اگر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، دنیا میں اپنے بوس کو، اپنے سر کو، اپنے استاد کو راضی کرتے رہ گئے، اپنے کاروبار میں اللہ کو ناراض کر چکے تھے، تو وہ انسان قیامت والے دن پچھتائے گا اور اپنی انگلیاں چبونے لگ پڑے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ظالم کون ہے؟ وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ جو اللہ کی اپنا رب مان کے بھی اس کو بھول چکا ہے، جس کو پتہ ہو میرا رب میرا اللہ ہے، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، دنیا بعد میں، میرا رب پہلے، اور پھر بھی اس کی لاپرواہیاں، اس کی یہ کمزوریاں تھی کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، وہ اس دن ظالم ہوگا، سب سے بڑا ظالم۔ ظلم کس پہ کرے گا؟ وہ خود پر ظلم کرے گا۔ جو اللہ کو ناراض کیا نا اس نے، وہ پچھتائے گا اور کہے گا یار میں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور اپنی انگلیاں چبونے لگ پڑے گا، وہ اپنی انگلیاں کھانے لگ پڑے گا، رو ہی جائے گا، اپنے رب سے کہے گا اے اللہ مجھے ایک بار معاف کر دے، مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیرے لیے نیک اعمال کروں گا، جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان کو میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ میرا رب کیا فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تم لوگوں نے یہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ میرے نبی میرے رسول تمہارے پاس آتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو، ان درباروں کو چھوڑ دو، ان غیر اللہ کو چھوڑ دو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج دو، روزے رکھو، یہ ویسے ہی بولتے رہے ہیں؟ کیا ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں مجھے؟ یہ اتنا وقت نکال کے آئے ہیں، میں نے بھیجا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پالو ان سے، اور تم نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔
وہ تمہیں کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تم بھی توبہ کیا کرو۔ کہ ہم سوچیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں؟ ہمیں توبہ کا پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے کرتے میں نے دعا کرنا اللہ سے، توبہ مانگنی، میں کس طرح دعا کروں؟ انسان تو پتہ ہی نہیں میں نے اپنے رب کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک آئیڈیا آتا ہے کہ میں آج بوس کے لیے کھانا لے کے جاؤں گا، بوس راضی ہو جائے گا، آج میں یہ فلاں چیز کروں گا، میرا رب سر مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں میرا رب کس سے راضی ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے بس تو نماز پڑھ، میری عبادت کر اور کسی کو شریک نہ کر، میں خود راضی ہوں تم سے۔ اور جس سے اللہ راضی ہو وہ انسان کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ انسان کبھی برباد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، برباد نہیں ہو سکتا۔ میرا رب جس سے راضی ہو وہ انسان کبھی ناراض ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ ہر انسان سے راضی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اگر انسان کسی انسان سے ناراض ہو، تو اس کی بات نہیں مانتا، اس کی بات کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ 100 باتیں کرے انسان کا اپنے کام سے کام رکھ، میں تم سے ناراض ہوں، تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ یہ انسان کا انسان سے برتاؤ ہے۔ اور سوچیں ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے جس نے ہمیں ہر ایک چیز عطا کی ہے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سندر پتے وغیرہ، ہر چیز، یہ پھول، یہ کہ انسان بنا سکتا ہے؟ یہ پھول تو بہت دور کی بات ہے، انسان ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھی ہوئی ہے یہ سائنسدان ہمارے، پوچھے کہ آپ مچھر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مچھر ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائیں، کوئی کھانا لے جائیں تو واپس وہ بھی نہیں لے سکتے وہ لوگ۔ اور ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بس اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے کہ یا عبدی انا اللہ، اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں اور مانگ جو مانگنا ہے۔ اور ہم اس وقت دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے اور ہم اس کے پاس جائیں۔ ہم بس اتنا پتہ ہے کہ ہم بس دنیا کو کما لیں اور دنیا میں ہماری زندگی ہمیشہ کی ہے۔ ہر انسان کی سوچ ہے کہ میں ہمیشہ دنیا میں ہی رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پر انسان کی سوچ ہی رہتی ہے۔ البتہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ جو انسان کہتا ہے مجھے موت نہیں آئے گا وہ میرے نظروں میں پاگل انسان ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ سب کو موت آنی ہے اور تم کہتے ہیں مجھے موت نہیں آنی، میں فتنے سال جی لوں گا، اتنے سال جی لوں گا۔ میرے بھائیوں جو دنیا میں فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے نا تو نماز قائم کرنا شروع کر لیں۔ اللہ کو جواب دینے کا مستحق بننا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑا اور جواب دے سکیں، ہم اللہ کو راضی رکھیں۔ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہوا اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ بات یاد رکھیں برباد ہم ہو چکے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے، گارنٹی مل گئی کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین هم علی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خضوع رکھتے ہیں۔ اور ہم اپنے نمازوں میں کاروبار کی پڑھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان کہاں پہ ہے؟ آج میں نے اس سے فلان پیسے لینے ہیں، فلان بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں، میں نے آج میں نے گھر جا کے یہ بولنا ہے وہ بولنا ہے۔ کہ ہمارے نماز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ ہمیں پوچھے گا یہ بندے تم نے نماز خشوع سے کیوں نہیں پڑھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ میں دنیا کے پیچھے پڑ رہا، میں تجھے بھول بیٹھا، مجھے اس بات کو بھولنا پڑ گیا کہ میرا رب ہے کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ہر طرف کھلے ڈلے گناہ کرتا ہوں، کوئی بندہ مجھ سے سلام لے تو میرا اگر جواب وعلیکم السلام نہیں ہوتا، اگر جواب میری گالی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے زبان پہ گالی اس طرح آ گئی ہو کہ بس کوئی ہر بات پہ گالی دے، تمہاری فلان فلان فلان۔ بھئی مذاق ہے، ہم گالی اس طرح دے رہے جیسے ہمیں لگتا ہے ہم ہمیشہ کی زندگی جئیں گے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا، کون سی قیامت آنی ہے؟ یہ سوچ ہماری ہے۔ اور قیامت اتنی جلدی آنی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سورج دیکھ رہے ہو نا، وہ جو غروب ہو رہا ہے، صحابہ نے کہا جی نبی ہم دیکھ رہے ہیں وہ غروب ہو رہا ہے۔ کہا قیامت بھی اس طرح آنی ہے جس طرح وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اچانک غروب ہو گیا، اچانک قیامت آ گئی۔ اور قیامت جب آنی ہے نا تب کوئی توبہ، کوئی رحم، کچھ بھی نہیں باقی رہنا، صرف اللہ کا عذاب باقی رہے گا جو قیامت والے دن ہم پر نازل ہوگی۔
اللہ بچائے ہمیں اس سے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ تم دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ وہ دنیا جس نے ختم ہو جانا ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اچانک ہی اعلان ہونا ہے کہ کل قیامت ہے، آج قیامت ہے، اچانک ہی اعلان ہونا فلاں فلاں بندہ وفات ہو گیا، اچانک ہمارا اعلان ہونا کہ فلاں قاری صاحب وفات ہو گیا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کہ ہم نے تیاری کی ہوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ کہ ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں، پھر ہمیں ٹینشن کسی بات کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے کسی شخص نے خنجر مارا۔ میرا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً مجھے بٹھایا نیچے اور کہا اے ابا جان، آپ میرے پاؤں کے اوپر اپنا پیر رکھ لیں۔ آپ نے زمین پہ پیر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ابا جان کے الفاظ کیا تھے؟ بیٹا نہیں، ویسے ہی میں نے قبر کے اندر زمین پہ سر رکھنا ہے، تو میں ابھی بھی زمین پہ سر رکھوں گا۔ یہ الفاظ تھے ان کے۔ کیوں؟ ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر چکے ہیں۔ اور کیا ہمیں یہ یقین ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر چکے ہیں؟ پتہ ہی نہیں۔ وہ انسان پوچھے کہ یار، حالانکہ کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ کہتے اللہ۔ نبی کون ہے؟ خاموش، پتہ ہی نہیں۔ ہم اتنا دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے اور مسجد میں کتنے لوگ نمازی پڑھنے نماز آئے ہیں؟ 10، 5، 6۔ محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ 1000 لوگ ہیں محلے میں، باقی 999 لوگ کہاں گئے؟ 990 لوگ کہاں گئے؟ وہ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ان کو یہ پرواہ ہے کہ ہم سو جائیں، ہماری نیند پوری ہو جائے اور ہمارا بوس ہم سے راضی ہو کہ آج ٹائم پہ کام پہ آیا، اور ہمارا رب ناراض ہو جائے کہ میرا بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا، اپنی نیند قربان نہیں کر سکا میرے لیے، اور باتیں بری کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے جان دے دوں گا۔ ایک نیند نہیں دے سکا میرے لیے، نیند کو چھوڑ نہیں سکا، تو یہ جان کہاں دے گا؟ میرا رب سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ انسان کس طرح، کیا کر کیا رہا ہے یہ انسان؟ اتنا چھوٹا انسان جتنی چھوٹی دنیا میں رہتا ہے، اور اس دنیا کا یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اس کو کیا پتا کہ میں نے اس کے لیے اتنی بڑی جنت رکھی ہوئی ہے؟ اگر وہ انسان یہ سوچ رکھے کہ میں نے اتنی بڑی جنت پانی ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ ہم اپنے نمازوں کو دیکھیں، دن میں کتنے نمازیں پڑھتے ہیں؟ 1 پڑھی، 4 نہیں پڑھی، 2 پڑھی، 3 نہیں پڑھی۔ بندہ جب پوچھتا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، وہ شرمندہ ہو کے بولتے ہی نہیں۔ اسے نمازیں کتنی پڑھی ہیں پتہ ہی نہیں، شاید 2 پڑھی ہیں، شاید 3 پڑھی ہیں، کنفرم اس کو ہے ہی نہیں۔ وہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ نماز اگر پڑھ بھی لی تو فوراً فرار مسجد باہر۔ سنتے کتنے پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں۔ ہم نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے جب سوال پوچھنا ہے انسان تو زندگی میں کیا کر کے لایا میرے لیے، تمہارا جواب کیا ہوگا اللہ کے سامنے؟ اللہ جی میں دنیا ہی کماتا رہ گیا، تجھے میں بھول بیٹھا۔ تب جواب ہمیں کیا ملنا آگے سے کہ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، گھسیٹو اس کو، جہنم میں پھینک دو۔ اس ٹائم ہمارا یہ حال ہوگا۔ بہتر انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، بعد میں موقع کسی کو نہیں ملنا۔ جب یہ بات کا اعلان ہو جانا ہے کہ اس بندہ، یہ فلاں فلاں بندہ رضائے اللہ سے وفات ہو گیا، سمجھو وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قبر کے سوال جواب، اگر وہ سوالوں میں کامیاب ہو گیا، اگر وہ سوالوں میں اپنے آپ کو کامیاب کر بیٹھا، جواب دے بیٹھا، تو ہاں وہ کامیاب ہے۔ اگر جو انسان قبر میں بھی پھنس گیا اور اللہ کے سامنے پھنس گیا تو وہ انسان برباد ہے۔ جہنم اتنی بڑی ہے نا میرے بھائیوں کہ اس کے 70 کنارے ہیں، 70,000 کنارے ہیں، اور ہر کنارے پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے؟ اگر ہم اندازہ لگائیں نا، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک فرشتے کے یہاں اس کان سے لے کر اس کندھے تک اگر ہم چلنا شروع کر دینا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال لگ دینا ہمیں پہنچتے ہوئے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور 70,000 فرشتے ہر کنارے پر ہوں گے، اور ہر فرشتہ اٹھا کر لے کے آ رہا ہوگا، گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہوں گے۔ قیامت کا منظر اس طرح ہوگا کہ ہر انسان کہہ رہا ہوگا یار حساب کتاب شروع کر دو۔ کچھ تو یہ بھی کہیں گے چاہے ہمیں جہنم میں کیوں نہ ڈال دو، پر حساب کتاب شروع کر دو۔ جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تب وہ روئیں گے اور کہیں گے یا حسرتنا، یار میں کیا کر بیٹھا
بیٹھا یہ؟ اللہ کو ناراض کیوں کر بیٹھا میں نے اپنی موت کو ہی بھول گیا تھا کہ مجھے موت آنی ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا میں جن کے کانوں میں ہینڈ فری گانے سن رہے وفات ہو گئے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں جو سجدوں میں وفات ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک اور اپنے راہ میں وفات ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور زندہ ہمیں رکھے اور قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ اس پر قائم رہے، وہ دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف قائم رہے، رب کے فرامین، رب کے ہر ایک حکم کو فوراً قبول کیا انہوں نے۔ صحابہ کرام کس طرح کے تھے؟ جب انہوں نے کوئی حدیث سننی ہے، اللہ کا کلام سننا ہے، ان کے الفاظ صرف ایک ہی تھے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اب ہم پیروی کریں گے اس کا۔ اور ہم کس طرح کے ہیں؟ ہمیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، ہمارا دل پتھر کے بن چکے ہیں، ہمارا دل اس طرح کے بن چکے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہم غور کریں کہ ہم ان کے فرامین قبول کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں حکم دیے تھے، کہ ہم ان پہ پورا اتر رہے ہیں۔ اگر ہاں ہم اتر رہے ہیں پھر صحیح، اگر ہم نہیں اتر رہے تو ہم بچ جائیں اس دن سے، اس دن سے بچ جائیں جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ وہ اس طرح کا دن ہوگا جب بھائی کہے گا اے اللہ میرے بھائی میری بہنوں کو جہنم میں پھینک دو مجھے بچا دو، باپ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جہنم میں پھینک دو میں بچ جاؤں۔ لوگ ہر ایک نبی کے زبان پہ ایک ہی چیز ہوگا، نفسی، میری جان، ہر انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ کس طرح کا وہ عالم ہوگا، اتنا غضبناک عالم ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنے غضبناک روپ میں ہوں گے جتنا غضب انہوں نے پہلے کبھی غصہ نہیں کیا ہوگا، جتنا کبھی غضب پہلے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، اتنے غضبناک اللہ اس دن ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے، اس دن کے غضب سے بچائے، اور نیک بننے کی، اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔